نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس وقت بھی نبی پاک کی حیات مبارکہ کو ہم ہر وقت مانتے ہیں، ظاہری پردہ ہے آپ کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام رضوان تعالیٰ اجمعین کا معمول تھا کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاتے اور جا کے توبہ کرتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ التفات فرماتے تو ان کے لیے دعا کرتے تو ان کی معافی ہو جاتی ہے۔ نبی پاک کے زمانے کے ایک صحابی تھے ابی لبابہ۔ ابی لبابہ جو ہیں ان سے ایک غلطی سرزد ہو گئی، انہیں اس چیز کا بعد میں اعتراف ہوا کہ میں نے غلط کام کیا ہے، لہذا انہوں نے یہ کیا کہ ریاض الجنہ کے پاس ایک ستون تھا، اس ستون کے پاس کھڑے ہو گئے اور صحابہ سے کہنے لگے کہ مجھے اس کے ساتھ باندھ دو۔ استوانت ابی لبابہ کے نام سے مشہور ہے وہ۔ ابھی ریاض الجنہ کے بارے میں تھوڑا سا بتانا کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ انہوں نے باندھ دیا اور صحابہ نے باندھ دیا تو 6 دن اور 6 راتوں تک وہ بندھے رہے اور قسم کھائی کہ جب تک میرا اللہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا مجھے کھولنا نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرتے نماز کے لیے جاتے تو وہ جو استوانت ابی لبابہ کے نام سے اب بھی مشہور ہے، جسے ستون توبہ کہتے ہیں وہاں ریاض الجنہ میں، تو وہاں اس ستون کے ساتھ وہ ابو لبابہ جو تھے وہ بندھے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ترس آتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی معافرت کے لیے دعا کرتے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، ان کو معاف کر دے۔ پھر ایک وقت آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ آج خوش قسمتی یہ ہے کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ عرض کر دی ہے یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے، ام سلمہ عرض کرتی یا رسول میری خواہش یہ ہے کہ میں جا کے ابو لبابہ سے کہوں کہ تیری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ لہذا انہوں نے جا کے ابو لبابہ سے کہا، جو استوانت اور ابو لبابہ کے ساتھ بندھے ہوئے تھے ستون کے ساتھ، جا کے کہنے لگی کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے اور تیرے واسطے مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے۔ صحابہ دوڑے کہ 6 دن سے بندھے ہوئے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، انہیں کھولا جائے۔ جب جاتے ہیں تو اسی وقت اور وہ روز رو کے کہتے ہیں کہ خبردار مجھے نہ کھولنا، مجھے کھولے گا تو میرا آقا کھولے گا۔ نبی پاک سے تشریف لائیں گے، وہ اپنے دستے رحمت سے کھولیں گے کہ میرے دل کو سکون مل جائے گا۔ پھر نبی پاک سمجھا نماز کے لیے آئے تو نبی پاک نے اپنے دستے رحمت سے ان کی رسیوں کو، ابو لبابہ کی رسیوں کو کھولا، اور پھر وہ خوش ہوئے اس بات پہ۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ نبی پاک کی حیات مبارکہ میں بھی جب بھی کوئی غلطی ہوتی وہاں چلے آتے۔ آج اسی آیت کریمہ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ یہ ستون ابو لبابہ کہاں ہے؟ ان چیزوں کو آپ نے سیکھنا ہے۔ یہ ریاض الجنہ میں یہ ایک ستون ہے، اس کا نام ستون ابو لبابہ ہے، یہ اسی نام سے مشہور ہو گیا جہاں انہوں نے اپنے آپ کو باندھا۔ ریاض الجنہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میرے حجرہ، میرے گھر اور جو میرا منبر ہے اس کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ریاض الجنہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، قیامت جب آئے گی تو اسی ٹکڑے کو یہاں سے اٹھا کے جنت میں واپس بھیجا جائے گا۔ اور خوش قسمت ترین وہ لوگ ہیں زائرین، خوش قسمت ترین وہ غلام ہیں جو آقا کے در پہ جاتے ہیں، در اقدس میں جاتے ہیں اور ریاض الجنہ میں انہیں جگہ مل جاتی ہے اور وہاں جا کر وہ یہ نفل ادا کرتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات اشارتاً کرتا چاہوں کہ یہ وہاں نوافل ادا کرنے کے لیے دکا بیل کرنا یا زور زمائی کرنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ وہاں تو وہ جگہ ہے جہاں اونچی سانس بھی لینا، اونچی آواز میں بولنا، سانس لینا، نہ صرف یہ ہے کہ ایمان کا خطرہ ہے بلکہ سارے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔
बहरहाल ये मामूल था सहाबा किराम का। एक दफा हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे, दूसरे सहाबा बैठे हुए थे, एक अराबी आता है और उस वक्त नबी पाक का वसाल पाक हुए 3 दिन हुए थे। तमाम सहाबा हमज़दा थे, आका चले गए थे, वो आका चले गए थे जिन्हें अगर थोड़ी देर हो जाती थी देखने में तो बेचैनी और बेकरारी बढ़ जाती थी। तो वो आका करीम साहब जारी पर्दा फरमा गए। 3 दिन हुए थे आपके वसाल तर को, सभी गम की हालत में बैठे हुए थे। तो एक अराबी आता है, वो आके सभी से पूछता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है। जब उसने ये पूछा तो जवाब देने की बजाय वो रो पड़े सारे। अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ने शाह फरमाया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी बसार फरमा गए हैं। जब उसने ये सुना तो वो ढाई मार के रोने लगा, इतने दर्द और कर्ब से रोने लगा कि तमाम सहाबा रोने पड़ गए। अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ने शाह फरमाया, क्या मैं तुम्हें नबी पासम करोगे अथर पे ले चलता हूं। क्या नबी पासम करोगे अथर पर गया तो जाके कब्र मुबारक पर लिपट गया और रो रो कर कहने लगा, मैंने तो जब से कुरान पाक में पढ़ा था कि जब तुम लोग अपनी जानों पर जुल्म कर दो तो मेरे पास आओ, तेरे प्यारे भी तेरे पास आए और आकर माफी तलब करे और तू उनकी सिफारिश करे तो फिर मुझे माफ करने वाला पाएंगे। तो यार सोचा, मैं तो अपनी जान पर जुल्म करके आया था और आपका तो वसाल हो गया, मैं तो लुट गया हूं, मैं तबाह हो गया हूं। ढाई मार कर रोने लगा। अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला शाह फरमाते हैं, जब वो ढाई मार कर रो रहा था उस वक्त कब्र मुबारक से आवाज आई कि जा रबी, हमने तेरी मग़फ़िरत कर दी, अल्लाह ताला ने तेरी मग़फ़िरत फरमा दिया, हमारी सिफारिश से अल्लाह ताला ने तेरी मग़फ़िरत फरमा दिया। तो ये कितना बड़ा मुजदा बहार है कि मुजदा मग़फ़िरत है कि अल्लाह ताला ने कितना बड़ा करम किया है अपने उम्मतियों पर। देखो ना, गुनाह उम्मती ने किया है, गुनाह बंदे ने किया है, माफी बंदे से मांगनी है और अल्लाह ताला शाह फरमाया, मेरा मुजरम है, गुनाह मेरा किया उसने है, लेकिन माफी उसको मिलेगी तेरे दर पे। जब उसने गुनाह किया तो तेरे दर पे आए, फिर तेरे दर पे आके माफी तलब करे, माफी तलब करने के बाद फिर क्या होगा कि तू उसकी सिफारिश करे। नवाजुल्लाह तव्वाब रहीमा, तो ये हमें बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और माफ तौबा तो कबूल होगी, साथ रहीमा और दूसरी शान ये मिल गई, मेरे सोने हबीब ने तेरी शफात की है, हम बहुत रहम फरमाएंगे और तुझे तेरे पर रहम भी फरमा देंगे। तौबा भी कबूल हो गई और रहमत भी हो गई। ये तो आज की आया करीमा का मेरा जी चाहता था कि मैं इस मौजूद पे थोड़ी सी बात करूं। अल्लाह ताला ने कितना बड़ा करम किया है कि अगर जानों पर जुल्म करने वाले तेरे दरबार पे आ जाएं। मैं एक दिन सोच रहा था, अपनी सोच होती है कि मालिक ने तो यही बड़ा करम फरमा दिया है कि जुल्म करने वाले, गुनाह करने वाले तेरे पास आ जाए। देखो ना शान कितनी है, नबी बाज़म की शान तो बता ही कोई नहीं सकता। उस मदीनातुल मुनव्वरा की कितनी शान है, वो मुतबर्रक तरीन जगह है जहां सुबह 70,000 फरिश्ते उतरते हैं, शाम तक नबी बासम की बारगाह कुदस में दरूदों के नजराने पेश करते हैं। फिर शाम के वक्त 70,000 फरिश्ते उतरते हैं, वो सुबह तक लगे रहते हैं। फिर वहां हर वक्त रब तआला की रहमत बरस रही होती है और वहां हर वक्त शाख भी चले जाते हैं और दरूदों के गजरे निजाबर करते रहते हैं। और वो सरजमीन है कि जिसके बारे में इतना थोड़ा सा इशारा करूंगा। तुमरे फरूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन फजर की नमाज पढ़ के निकले तो 2 आदमी मस्जिद नबी की गली में झाड़ू दे रहे थे, दूर उड़ी थी। उमर फरूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकले और उन्होंने धूल को देखा। धूल को देखने के बाद अपने चेहरे को, अपने सर को चादर से लपेट लिया और भागकर जाने लगे। वो झाड़ू देने वाले मामूली शख्स नहीं थे, वो आका किस्म के गुलाम थे। और उन्होंने कहा, और साहबे सुबह में से थे, उन्होंने कहा कि उमर फरूक क्या आपको पता नहीं है कि मेरे आका किस्म ने शाह फरमाया हुआ है कि जिस पर मदीने की धूल पड़ जाएगी दोज़ख हराम हो जाएगी, और जिस पर मदीना मुनव्वरा की धूल पड़ जाएगी उसमें शिफा मिल जाएगी। मदीनातुल मुनव्वरा की धूल में है शिफा,
تو آپ منہ کو ڈھانپ کے جا رہے ہیں. اسی وقت چادر کو پیچھے کر دیا. اتنی متبرک ترین جگہ. حضرت امام شافعی جب وہاں مدینہ المنورہ میں گئے تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیوار کے ساتھ پگ لگا کے چلتے تھے. کسی نے پوچھا کہ یہ آپ جو دیواروں کے ساتھ گلی میں چھوڑ کر دیواروں کے ساتھ پگ لگا کے چل رہے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے، گلی میں کیوں نہیں چلتے؟ کہنے لگے کہ مجھے خوف آتا ہے کہ جہاں میں پیر رکھوں ہو سکتا ہے کہیں بی بی فواد پر تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک نہ آیا ہو، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا پاؤں مبارک نہ آیا ہو. میں ڈرتا ہوں اس ڈر کی وجہ سے میں کہ بے ادبی نہ ہو جائے، میں اپنے پاؤں جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگا کے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ المنورہ جاتے ہیں تو 3 دن کے بعد وہ کہنے لگے کہ مجھے یہاں سے لے چلو، دور لے چلو. عرض کی گئی کہ یا حضرت یہاں تو لوگ ترستے آنے کو اور آپ دور کہنے لگے مجھے بھی پتا ہے کہ میں بھی یہاں بڑی خواہش لے کر آیا ہوں، لیکن میں نے 3 دن سے پیشاب تک نہیں کیا. کس جگہ کی مقدس ترین جگہ میں کہاں پیشاب کروں؟ تو میرا دوستو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. میں یہ بات کر رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنی مقدس ترین جگہ پہ جانے کے لیے کہ جہاں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا مقام بلند ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ خبردار میرے حبیب کے دربارے پہ وہی آئے جو گناہوں سے پاک ہوگا، جو نیک ہوگا، تو پھر کیا حال ہوتا؟ پھر وہاں ہم جیسے تو کبھی نہ جا سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا نہیں، میرے حبیب کے دربارے پہ آؤ اور جتنے جی چاہے تمہارے گناہ کیوں نہ ہوں گے، جب میرے حبیب کے دوارے پہ آ کے مجھ سے معافی مانگو گے اور مجھ سے معافی مانگنے کے بعد میرا حبیب تمہاری شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا. کتنا بڑا کرم ہے. امام اتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک عرابی آتا ہے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے چمڑ جاتا ہے اور رو رو کے دعائیں کرتا ہے کہ مجھ سے ظلم ہو گیا ہے، میں نے گناہ کیا ہے، میں گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو میں آپ کے دوارے پہ آیا ہوں. فریادیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے فریادیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے فریادیں کر رہا ہے. فریادیں کرنے کے بعد چلا جاتا ہے، کافی دیر فریادیں کرنے کے بعد چلا جاتا ہے. جب جاتا ہے تو امام اتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بیٹھے بیٹھے وہ انہیں اونگ آئی اور وہ سو جاتے ہیں. جب سوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے اور جب وہ فرماتے ہیں کہ اے اتبی جاؤ، بھاگ کر جاؤ اور اس عرابی کو جا کے خوشخبری عطا فرما دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منظر ہی نہیں. بڑی خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے جنہیں بلاوا آتا ہے اور پھر بلاوا آتا ہے اور نبی پاک کے صدقے پھر نوازا بھی جاتا ہے. ایمانوں کو مضبوط رکھیں. شفاعت کا بھی اس میں سبق ہے اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وسیلے کا بھی بڑا درس ہے کہ معافرت ہوئی، رب تعالیٰ نے معافرت کی، لیکن وسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وما علینا الا البلاغ المبین.